السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجزان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ اچھی خبر ہے، گڈ نیوز ہے۔ کسی کے لیے گڈ نیوز ہے، کسی کے لیے بیڈ نیوز ہے، کسی کے لیے اچھی خبر ہے، کسی کے لیے بری خبر ہے۔ تو خیر ان چیزوں میں نہیں الجھتے ہوئے آج جی سی سی کی اور او آئی سی کی میٹنگ پائے تکمیل تک پہنچ گئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا اب ساری جی سی سی طالبان کو ایکسپٹ کر چکی ہے۔ صرف سعودیہ ہاں نہ کرتے کرتے بہت دیر کر دی تھی، لیکن اس دیر کی وجہ سے اتنی دیر ہوئی ہے 2 دن تک گھمسان چلتے رہا، 3 دن تک، 2 دن نہیں بلکہ 3 دن تک گھمسان چلتے رہا۔ تو کیونکہ نہ کرتے کرتے ہاں کر ہی ڈالے تو بہرحال بڑا چلا سعودیہ کا۔ سب سے پہلے کویت نے ایکسپٹ کیا طالبان کو، اس کے بعد قطر نے ایکسپٹ کیا، اس کے بعد دبئی نے ایکسپٹ کیا، پھر عمان نے ایکسپٹ کیا، پھر بحرین نے ایکسپٹ کیا۔ بہرحال سعودیہ جو ہے سو آخری میں گرتے پڑتے کسی طریقے سے نگل لیا۔ ہے بڑا زہر، لیکن پھر بھی خاموشی اختیار کی، مجبوراً ووٹ دینا پڑا اس کو۔ اگرچہ ووٹ نہیں دیا جاتا تو یہاں پہ جی سی سی کا صدر کویت کو یا عمان کو بنایا جاتا، لیکن اس نے مجبوراً ووٹ دے دیا طالبان کے حق میں۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ صحیح کرا یا غلط کرا، طالبان کو ہمارے کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے بھائی، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے کو ہمارے عظیم وطن ہندوستان سے لینا دینا ہے، کیونکہ یہ ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا دیش ہمارے لیے ہماری عزت ہے۔ لیکن یہ خبر بھی آپ لوگوں تک پہنچانا اپنا کام ہے، یہ خبر بھی آپ لوگوں کو دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے پاس او آئی سی کے جو 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے، او آئی سی کا جس کو کہا جاتا ہے 56 ممالک کے، اس کے اسپیکر ابو خالد ناصر العامری نے فیصلہ کیا اور اپنی اسپیچ میں یہ بتا دیا، انہوں نے باضابطہ سرکاری طور پر یہ اعلان کر دیا اور سرکاری چینلوں پہ یہ بتا دیا کہ ہم طالبان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ اب معلوم کوئی ناراض ہو، کوئی کرے نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ پہلی بات یہ بتاتا چلو، ایک طالبان ایک قسم کے پاگل لوگ ہیں معلوم۔ وہ لوگ صحیح کرتے، غلط کرتے، کیا نہیں کرتے، اس سے ہمارے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ ہمارے کو ہمارے عظیم وطن سے لینا دینا ہے، بس ہندوستان سے ہم کو لینا دینا ہے، کیونکہ ہمارا دیش ہے یہ۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ او آئی سی اور جی سی سی نے طالبان کو ایکسپٹ کر لیا۔ او آئی سی آپ لوگوں کو بتایا اس سے پہلے بھی میں، اور کئیوں میرے ویڈیوز میں ہے یہ کہ مسلمانوں کا، اسلامی ممالک کا یہ ایک ادارہ ہے۔ جب لاسٹ ٹائم پہ یو این سی سی کو بھی بنانے والے تھے یہ لوگ، پھر یو این سی سی نے بیچ میں اپنی مداخلت کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم جو تم بولیں گے حق پہ رہیں گے تو ہم برابر اس کے اوپر ایکشن لیں گے، یہ لیں گے وہ لیں گے۔ یہ بابری مسجد کے وقت اور CAA NRC کے وقت یہ چیز کھل کے آئی، اور یہ او آئی سی کے پاس بھی ہمت آ گئی اور یہ بولنا سیکھ گیا، یہ بولنا، ایکشن لینا، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح، یہ بولنا سیکھ گیا اس نے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ جان کر بڑی خوش ہونے والوں کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہونے والوں کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ سچ ہے، 100% سچ ہے رے بھائی، 16 سچ ہے یہ، سمجھے نا؟ جو ہوا سو ہوا، نہ ہم اس کو صحیح ہوا بولیں گے نہ غلط ہوا بولیں گے بھائی۔ پھر نہیں تو وہ سرخیوں میں ابو فضل بڑے چھپتے، ابو فضل گھپ بول کے لگ جاتی، ابو فضل ان کی سپورٹ کرے، ان کی سپورٹ کرے، ان کی تائید کرے، ان کی تائید کرے۔ ہمارے کو کیا لینا دینا ہے؟
کسی سے کوئی کام نہیں ہے. ہم کو ہمارے عظیم دیش سے لینا دینا ہے. ہم کو ہمارے دیش واسیوں سے محبت ہے. خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک وہ ہے، ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت محبت ہے. سمجھ گئے نا میں کیا بول رہا ہوں؟ سمجھ جاؤ اور سمجھ جاؤ. جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کر لو، وائرل کر لو. اب رہی بات دوسری، یہ تو بتا دیا میں. طالبان کا یہ کہنا تھا جب میٹنگ چل رہی تھی، سعودیہ ہاں نہ کر رہا تھا، تو اس نے کھلے طور پر سعودی عربیہ کو یہ بول دیا تھا تو مانا ٹھیک ہے، نہیں مانا تیرے ماننے نہیں ماننے سے ہمارے کو فرق کیا پڑتا رہی، کوئی فرق نہیں پڑتا بول کے یہ کہنا تھا طالبان کا. طالبان کے جو صدر ہے، نائب صدر بھی بنایا جا رہا، نائب صدر بھی بنیں گے، تو وہ لوگوں کا یہ کہنا تھا. لیکن کسی طریقے سے سعودیہ بھی مان لیا. نہیں بھی مانتا تو ان کو فرق پڑنے کا نہیں ہے بھائی کچھ بھی. یہ قوم الگ قوم ہے، یہ معلوم الگ قوم ہے، یہ نہیں سمجھتے. ان کو جو سمجھتے وہی سمجھتے ہیں لوگ، ان کو جو سمجھتے ان کو ہی سمجھتے ہیں لوگ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے بعد دوسری چیز، جس طریقے سے جو امریکن، کچھ امریکن وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں کابل میں، کندھار میں، تو وہ لوگوں کو الٹیمیٹم 31 اگست تک کا دیا گیا ہے کہ فوراً چلے جاؤ، فوراً نکل جاؤ، نہیں تو اس چیز کے ذمہ دار تم خود رہتے بول کے کھلے الفاظوں میں بول دیا. امریکہ اور 7 یورپ کے ممالک جس میں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فرانس، امریکہ، انگلینڈ، یہ لوگ مل کے بڑی کوشش کی کہ کچھ ٹائم بڑھایا جائے. وہ 1 گھنٹہ بھی بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ٹائم دے دیے وہ ٹائم پہ چلے جاؤ بول رہا انہیں، نہیں گئے گھر سے تو مار تم بول رہا. آخر یہ مار داڑ کی بات ہمارے کو نہیں کر، ہمارے کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمارے کو کوئی سروکار نہیں. ہمارے عظیم دیش سے ہم کو سروکار ہے معلوم. حالانکہ ہمارے دیش میں مہنگائی آسمان چھوری، غریب بھوکے مر رہے، پہننے کے لیے ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے. ہمارے پاس اس کے باوجود GST لاگو ہو گیا، سمجھے نا. مہنگائی آگ لگی ہوئی ہے. پیٹرول کی قیمت 112 113 روپے تجویز کر گئی ہے بعض جگہوں پہ. آگ لگی ہوئی ہے بھائی. کھانے کو کھانا نہیں ہے دیش واسیوں کے پاس. ان 9.5 سال میں اتنا پریشان ہے، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہمارے پریشانی. اگرچہ اب ہم بولے تو گھب بول کے لگتا، بڑی چپتی ہماری بات. خیر چپنے تو جو سمجھتے سمجھ رہے تو. حق اور سچ بولنے سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، نہ کبھی ہٹے نہ آگے ہٹیں گے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں سے یہی کہوں گا میں، نمازوں کی پابندی کرو. دیکھو نمازیں مس مت کرو. نہ ٹی وی کام آتا، نہ ٹی وی میں چلنے والے ڈرامے ناچ گانے کام آنے والے، سمجھے نا. یہ تمہاری خبروں میں آ کے ناچتے نہیں وہ لوگ، نہ سیریلیں آتے نہ کچھ آتے، دیکھو اپنے اعمال آتے. اسی لیے یہ سارے چیزیں چھوڑ کر، کسی کو اگرچہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھو، سیکھنے کی کوشش کرو، سیکھو، یہ بہت ضروری ہے. ہمارے حدیثیں جاننے کی کوشش کرو، یہ بہت ضروری ہے. بس ایسے گنوار دیکھا میں جہاں پہ جو ہے سو مسجد نام کی چیز نہیں ہے، اللہ کا گھر ہی نہیں ہے. ایسے بھی گاؤں کو دیکھا میں وہاں پہ. لیکن کوشش چل رہی ہماری انشاءاللہ تعالی. آگے بھی جو کام کرتے ہیں یہ ان کو بتایا ہوں میں کہ انشاءاللہ ادھر ایک مسجد بنائی جائے. اسی کے بعد ایسا ماحول ہے. یہ ہم کو جو کرنا ہے کر رہے ہیں. دیکھو بھائی ہماری خدمت کو اللہ راضی ہو جائے، اللہ قبول فرمائے. بس ہم کسی کو دکھا کے نہیں کرتے. ہم جو کرنا ہے بند مٹھی کرتے، اور جو کرنا ہے ہم دکھا کے نہیں کرتے، ویسی کر دیتے، سمجھے نا. ہمیں یہ عادت نہیں ہے کہ 4 کو دکھا کے لوگوں کو، کیا بولوں بھائی، میں تکلیف ہو جاتی بعض لوگوں کو. لیکن مت دکھاؤ رے، کرنا ہے ویسی کرو. تم کو اگرچہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی راہ کے لیے کر رہے ہیں اگرچہ، تو غریب کی، یتیم کی، اسیر کی مدد کر رہے ہیں اگرچہ، تو تماشان مت بناؤ، فوٹو مت کھینچو، ویڈیو مت بناؤ. یہ کام آنے والا نہیں ہے تمہارے کو، سمجھے نا. کام نہیں آتا، اس لیے سمجھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرو. وقت کے رہتے ہوئے، وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرانا، تمہارے لیے ٹھہرے گا. یہ بات یاد رکھو.
اب ہم اگرچہ بولے تو ہماری بات کڑوی ضرور دکھتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا۔ اب او آئی سی نے بھی طالبان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور جی سی سی کے سارے ممالک ایکسیپٹ کر لیے ہیں، اور کویت نے تو باضابطہ اعلان بھی کر دیا کہ جو ہے سو ایک بڑی مدد بھی پہنچائی جائے گی آج کل میں طالبان کو، نکلے گی وہاں سے دواؤں سے، کھانے پینے کے کچھ مواد اقبات ہے، ایسے چیزیں لے کے نکلنے والے ہیں، ہر چیز کی مدد کی جائے گی، بول دیا کویت کھلے چل۔ یہ ہمیشہ وہی ہر کنٹری کے لیے جہاں پہ بھی برا وقت رہتا ہے یا کوئی سی چیز رہتی، کویت چیزوں میں آگے رہتا۔ اللہ عزم خیر، انشاءاللہ یہ چیز ضائع جانے والی نہیں ہے، اس لیے آج کویت دولت الکویت ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی، اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ کنٹری آسمان چھوری، جب سے 67 سے جب سے بنا ہے کویت، جب سے کویت 4 چاند لگا دیا جی سی سی کو، سب کو ایک کر کے لے کے چل رہا، سمجھا رہا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یعنی بہت اچھی بات ہے یہ۔ بہرحال جمعے کا بھی دن ہے، الحمدللہ، اللہ کرم ہے، عید المومنین دن ہے آج، تو اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے، جو بہنیں جو ہمارے بغیر شادی کے بیٹھی ہیں اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے عطا فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اور جو راستہ بھٹک چکے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور اس نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہدایت ڈال سکتا ہے لوگوں کے دلوں کو، بس وہی ہے رب العالمین، وہی ہے پاک کے پروردگار، وہی ہے کائنات کا مالک۔ بہرحال ہمارے جانے انجانے میں یا اللہ جو غلطی میں ہے معاف فرماؤ اس کو، ان گناہوں کو ہمارے معاف فرماؤ، کیونکہ ہم نے گنہگار ہے، ہم گناہیں بہت کریں، ہم جانتے ہیں، بس ہمارے گناہوں کو معاف کرو یا اللہ۔ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں تم یا پاک کے پروردگار، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں۔ چلو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مس مت کرو، اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔